الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فللابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ الہ لا ثانی معہ وفاطر لا شریک لہ ورازق لا معین لہ الاول بلا زوال ودائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا آحد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ملجانا و ماوانا سید ثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین اللہ الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام سادات و مومنین کی خدمت میں جشن ظہور صدیقۃ الکبریٰ کی بہت بہت مبارکباد اس کے بعد دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل ماتمی سنگت لشکر امام زمان علیہ السلام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے برادران محترم مختوم سید ناصر حسین شاہ صاحب جناب سید قلبی شاہ صاحب جملہ جتنے بھی احباب اس پروگرام کے سلسلے میں جن کی تگ و دو ہے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان خاندانوں پر ان مومنین کے گھروں پر پروردگار عالم اپنی رحمات و برکات کا نزول فرمائے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے بزرگوں کا سایہ اولاد کے سروں پر قائم و دائم رہے آج کا جشن کیونکہ منسوب ہے صدیقۃ الکبریٰ کے ساتھ ام ابیہا کے ساتھ سیدہ کے ساتھ طیبہ کے ساتھ طاہرہ مطہرہ محدثہ عالمہ غیر معلمہ سیدۃ النساء العالمین تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے وقت کے اندر اس مخدومہ کی شان بیان کروں ایسے میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس بی بی کی شان بیان کروں کہ جس بی بی کی شان کو سوائے خدا اور سوائے مصطفیٰ کے یا علی مرتضیٰ کے یا حسنین شریفین کریمین کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے لیکن اپنے ناقص علم کے مطابق جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارگاہ اہل بیت سے مجھے ملے ہیں وہ میں آپ کی خدمات میں ارسال کرنا چاہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے الفاظ سناؤں اور اچھے الفاظ میں بی بی کا قصیدہ سناؤں سبحان اللہ ذاکروں والا قصیدہ نہیں قرآن والا قصیدہ مصطفیٰ کے فرمان والا قصیدہ سبحان اللہ کیونکہ ہمارے پیش نظر اللہ کے بعد
جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ سید الانبیاء کی ہستی ہے. سبحان اللہ. باقی جس کی بھی عزت ہے، جس کی بھی توقیر ہے، وہ اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے رسول کونین کے ساتھ، سبحان اللہ. کہ کس کو رسول نے کون سا مقام عطا کیا ہے. یہ ماننا ہم پر واجب ہے. تو رسول کونین کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا وہ رسول جو تمام رسولوں کا خاتم بھی ہے، سبحان اللہ. باعث تخلیق عالم بھی ہے، وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، گنتی کا پہلا عدد بھی ہے، سبحان اللہ. انبیاء کا سردار بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، سید المرسلین بھی ہے، سبحان اللہ. اول العابدین بھی ہے. واہ. جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنے عہدے عطا فرمائے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو سید المرسلین بنایا، آپ کو اتنے عہدے عطا ہوئے، وہ کون سا عہدہ ہے جس پہ آپ ناز کرتے ہیں، آپ فخر کرتے ہیں؟ رسول کونین نے فرمایا کہ بے شک میں صلوات پڑھے محمد چلو ٹھیک ہے جی، شیشے کی شہادت ہوگی یا میز واپس لے جائے. صلوات پڑھ لے محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. وہ کون سا عہدہ ہے جس پہ آپ کو فخر ہے؟ تو رسول کونین نے فرمایا بے شک میں سید المرسلین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں سید المعصومین ہوں. مجھے اتنے مناصب جلیلہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن میں نبیوں کا سردار ہونے پہ اتنا فخر محسوس نہیں کرتا، میں رحمت للعالمین ہونے پہ اتنا فخر محسوس نہیں کرتا جتنا میں اللہ کا محبوب ہونے پہ فخر کرتا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ منصب نہیں پا سکا. میں وہ واحد کائنات میں وجود ہوں جو اللہ کا محبوب ہوں. اب جو جس سے محبت کرتا ہے، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کروں تاکہ وہ راضی ہو جائے. جو کر رہے ہیں صاحب، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے، دستور ہے دنیا کا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں وہ مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کروں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. چلے جی، لانا چاہتے ہیں تو بے شک لیں. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. مطلب شیشہ بچا کے نعرہ حیدری. آواز بلند صلوات. اب ظاہر ہے اللہ کا محبوب ہے مصطفیٰ. اللہ بھی یہ چاہتا ہوگا کہ میرا حبیب، میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کروں تاکہ یہ مزید راضی ہو جائے. شک. لیکن یہ ہے کہ مانگنا اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں. مانگنا اس کی فطرت میں نہیں ہے. وہ تو اللہ حکم دیتا ہے تو کبھی کبھی مانگ لیتا ہے اس کے حکم کے مطابق، لیکن خود اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مانگے، یہ کہتا تھا کہ نہیں مانگوں گا. اب پہلا جملہ ہے جشن کا جو آپ کی خدمت میں ارسال کرنے لگا ہوں. دیکھوں گا کہ یہاں سے آپ کیسا سننا چاہتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا مانگتا اس لیے نہیں کہ بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے گا. بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے گا. ایسے مانگنے والوں کا حشر میں دیکھ چکا ہوں. موسیٰ نے دیدار مانگا، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ نے دیدار مانگا،
اللہ نے ایسا دیدار کرایا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گیا، ساتھ جتنے رضی اللہ آئے تھے سارے فارغ ہی ہو گئے۔ بسم اللہ جی ایسا دیدار کرایا۔ عیسیٰ نے ملاقات مانگی، چوتھے آسمان پہ روک لیے گئے۔ سلیمان نے ملک مانگا، رب حبلی ملکن، الہ العالمین مجھے ملک عطا کر۔ مانگا ملک، اللہ نے انگوٹھی عطا کر دی۔ انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، جو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک۔ ویسے اس انگوٹھی کا یہ اعجاز تھا کہ جب انگوٹھی پہنتے تھے تو فضاؤں پہ حکمران، خلاؤں پہ حکمران، جنوں پہ حکمران، انسانوں پہ حکمران، کائنات کا ذرہ ذرہ جناب سلیمان کے تابع فرمان ہو جاتا تھا اس انگوٹھی کی بدولت۔ ایک مرتبہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے یہ پوچھا گیا کہ یا علی اس انگوٹھی میں خاصیت کیا تھی، اس انگوٹھی کی خاصیت کیا تھی جو پہن کے سلیمان کائنات پہ حکمرانی کرتے تھے؟ تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اگر وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میں وہ انگوٹھی ابھی دکھلا دیتا ہوں۔ وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی تمہیں میں وہ انگوٹھی دکھلا دیتا ہوں۔ امیر کائنات نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی پہ محمد اور علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جی بسم اللہ انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک۔ جب انگوٹھی اتار دی تو سلیمان بے ملک۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ تو رسول کونین نے فرمایا کہ یہاں میں سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیمان انگوٹھیاں مانگ مانگ کے حکومت کرنا یہ اور ہوتا ہے، اور انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے کر پوری کائنات میں ولایت تقسیم کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ بے شک جی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا حبیب پبلک میں مانگنے سے شرماتا ہو، ایک رات اپنے پاس بلا لیا کہ وہاں تو کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں آ کے کچھ مانگ لے گا۔ وہاں پہ بھی جب گئے تو بطول عذرا کی سلطنت کی سیر کرائی، جو کر رہے ہیں بسم اللہ۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بتائے، بسم اللہ۔ قریب ہوئے، پردہ عبادت کے قریب پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اب میں اور میرا حبیب بلا فصل ہو چکے ہیں، یہاں پہ کچھ مانگ لے، وہاں بھی کچھ نہیں مانگا۔ اب میں معراج والا موضوع نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا۔ خطیب آل محمد زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ معراج ہے کیا؟ انہوں نے 2 لفظوں میں ساری معراج بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ معراج کی مولوی صاحبان تو بڑی لمبی چوڑی تفسیریں کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ بے شک جی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ میم محمد، عین علی، محمد اور علی کے مشترکہ راج کو معراج کہتے ہیں۔ بے شک معراج سے واپس آ گئے، وہاں بھی کچھ نہیں مانگا۔ اب اللہ نے کہا اس نے نہ وہاں مانگا نہ یہاں مانگا۔ پھر قرآن کے سرنامے پر قرآن میں ایک پیغام اللہ نے لکھ کر بھیجا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے حبیب تو نہیں مانگتا تو نہ مانگ، میں اپنی طرف سے تجھے ایسا تحفہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بے تو شک نے تو کچھ نہیں مانگا، میں دوں گا تجھے تحفہ، اور وہ تحفہ ایسا ہوگا کہ اس تحفے کو پا کے تو راضی ہو جائے گا۔ اب تحفہ جو اللہ نے دیا تو پھر وہ کون سا دیا؟ پڑھیے قرآن، ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت پڑھی، میں نے بھی پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر۔ حبیب ہم نے آپ کو کوثر تحفے میں دیا ہے، بے شک جی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے تحفے میں۔ اب مولوی صاحبان نے تشریح کی کہ کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، دودھ اور شہد کی۔ ایک مولوی تھوڑی زیادہ تفسیر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اس میں مکھڈی بھی ہوگا۔ جشن ہے، ذرا خوش ہو کے بیٹھے، جی جشن منائے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ بے شک اس میں مکھڈی بھی ہوگا، اس میں بادام بھی ہوگا، پستہ بھی ہوگا، بڑی اچھی نہر ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحبان یہ جس نہر کو تم کوثر کہتے ہو نا، یہ تو جب ہمارا ایک مولا نعرہ حیدری لگاتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے۔ تو کیا اس کوثر کے لیے اللہ نے حبیب کو اتنا انتظار کرایا تھا؟ یہ جنت کی نہر کے لیے اتنا انتظار کرایا تھا؟ اور
اللہ سے انتظار میں رہا کہ حبیب کچھ مانگے. حبیب نے کچھ نہیں مانگا. اللہ نے خود کہا کہ میں تمہیں دوں گا. پھر اللہ نے دیا تو جنت میں نہر دی ہے. تو جو کر رہے ہیں بسم اللہ. یہی سوال لے کر لوگ رسول کونین کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کون سا کوثر تحفے میں دیا؟ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا ابھی نہیں بتاؤں گا، جب نماز شب کا وقت ہوگا میرے در دولت پہ آ جانا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے کون سا کوثر تحفے میں دیا ہے. اب میں جشن پڑھنے لگا ہوں، آپ سننے والے بنے. لوگ آدھی رات کے بعد پیغمبر کے در دولت پر آئے. پیغمبر گرامی قدر دولت قدر سے ظاہر ہوئے. سلمان و بوزار کے پہرے میں، جبرائیل و میکائیل کی دربانی میں، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے. ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کے خط و خال کو تقویٰ الہی کی آب و تاب میں نکھارتا ہوا، آتش قدائے نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، عیسیٰ کے دم درود سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا. کافر کا مسلمان سنیے گا، کافر کا مسلمان، مسلمان کا سلمان، سلمان کو فخر سلمان بناتا ہوا. رسول کونین در دولت سے باہر آئے، کہا کہ اب میرے ساتھ آؤ. ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں. صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لیا، مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے. آدھی رات کا وقت تھا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو کون سا کوثر عطا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کون سا کوثر عطا کیا ہے؟ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا اس کوثر سے مراد جنت کی نہر نہیں ہے، اس کوثر سے مراد کوئی سلطنت و حکومت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ الکبریٰ کے بطن طیب و طاہرہ سے فاطمہ زہرا نامی کوثر عطا کیا. بسم اللہ. جی ہے بے شک. اللہ نے مجھے بطن خدیجہ الکبریٰ سے فاطمہ زہرا نامی کوثر عطا کیا. اچھا، جب تحفہ دیا جاتا ہے تو کیسے دیا جاتا ہے؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی مومن مجھے تحفہ دے گا تو اخلاقاً میرا فرض بنتا ہے کہ وہ تحفہ میں کھڑے ہو کے وصول کروں. اب ذرا کتابوں میں پڑھیے، کلما دخلت فاطمہ فقام رسول اللہ، کہ جب جب جناب سیدہ آتی تھی رسالت مآب کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بیٹی سمجھ کے نہیں، اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو قیامت تک یہ سنت بن جاتی. جب بھی کوئی بیٹی آتی باپ احترام میں کھڑا ہو جاتا. اب اللہ نے دیا ہے تحفہ تو ہر شریف تحفہ کھڑے ہو کے وصول کرتا ہے، ہر شریف تحفہ کھڑے ہو کے وصول کرتا ہے. تو فاطمہ کے آنے پہ رسول اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ قبول کر رہے ہیں. بے شک بے شک. جی ہے بسم اللہ. ٹیکسلا والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں یہ گفتگو ہر مقام پہ نہیں کرتا، یہ کسی ڈھوک میں یا کسی جنگل میں کرنے والی تقریر ہے نہیں. پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے تشریف فرما ہے. فاتح ٹیکسلا کی نگری ہے، علامہ بشیر انصاری رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے. ان کی محنت ہے کہ آج ٹیکسلا میں اتنا علی علی ہو رہا ہے، اتنا حسین حسین ہو رہا ہے. ہمیشہ ان کو یاد رکھا کریں. اب قبلہ اللہ نے تحفہ دیا ہے سیدہ کی صورت میں، تو کیا رسول نے تعارف کرایا یا نہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا رسول نے تعارف کرایا یا نہیں؟ رسول نے ہر موقع پہ تعارف کرایا، مباہلہ میں بھی تعارف کرایا، زیر قصا بھی تعارف کرایا. جب مباہلہ میں گئے تو وہاں بھی انجمن کی صدر بن کے گئی. جب زیر قصا آئے، جب زیر قصا پنجتن پاک کا خصوصی اور مشترکہ اجلاس سیدہ کی صدارت میں منعقد ہوا. تو ٹیکسلا کو ساتھ لے کر وہاں پر
روحانی طور پہ حاضر ہو گئے کہ دیکھتے ہیں یہاں پہ منظر کیا ہے. وہاں پہ منظر یہ تھا کہ زیر کسا اجلاس منعقد ہو رہا تھا, سیدہ کی صدارت میں, طیبہ کی صدارت میں, عالمہ کی صدارت میں, غیر معلمہ کی صدارت میں, صدیقۃ الکبریٰ کی صدارت میں یہ پنجۃ نفاق کا اجلاس ہو رہا تھا. اور رسول کونین ایک اعلان فرما رہے تھے کہ الہ العالمین میں آج اہل بیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے, اہل بیت کون ہے. تو یہاں پہ رسول کونین نے تعارف کرایا اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احباہم انہم منی انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس طاہرہم تطہیرا. سلامت و آباد رسول کونین نے تعارف کرا کے فرمایا الہ العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں. اشارہ کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت, یہ میرے اہل بیت ہیں. وحامتی یہ میرے حامی ہیں. وخاصتی یہی میرے خاص ہیں. لحمہم لحمی ودمہم دمی یہی میرا خون ہے, یہی میرا گوشت ہے, یہی میرا نفس ہے. یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم, جو ان کو دکھ دے وہ مجھے دکھ دے گا, اور جو مجھے دکھ دے گا تو بھی اسے سکھی نہ رکھنا. الہ العالمین یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں, ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت. یہ مجھ سے, میں ان سے, تو ان سے محبت کر اس طریقے سے جیسے میں کرتا ہوں, اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے. اب جیسے ہی ہم نے یہ واقعہ پڑھا, ایک مولوی صاحب حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا کیا آیت تطہیر کے نزول سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ جو ہے یہ نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اعتراض کرنا ہمارا کام ہے, اعتراض کو رد کرنا, اس کا جواب دینا. میں نے کہا مولانا صاحب ایک سوال آپ نے کیا, اب ایک سوال خورشید دبادی کرتا ہے. اس نے کہا کون سا؟ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. کیا اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ دو تھے؟ جی ہے جی ہے کیا جی آیت کے ہے. آنے سے پہلے اللہ دو تھے؟ اس نے کہا نہیں, اللہ تو ہمیشہ سے ایک ہے, ایک رہے گا, ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا. تو میں نے کہا پھر جب اللہ ایک تھا, ایک ہے اور ایک رہے گا, تو جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ کب سے ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب سے وہ ہے. یا نہیں ہے, جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یاد رکھنا, جیسے تو نے خود کہا ہے نا کہ آیت کے آنے سے پہلے اللہ ایک تھا, ایک ہے اور ایک رہے گا, اسی طرح آل محمد بھی ہمیشہ سے پاک تھے, پاک ہے, پاک رہیں گے. بے شک بے شک. جی ہے. جیسے وہ ایک تھا, ایک ہے اور ایک رہے گا, ویسے ہی یہ ہمیشہ سے پاک تھے, پاک ہے اور پاک رہیں گے. اب جیسے ہی رسول کونین نے یہ اعلان فرمایا, وہاں پہ وہ حاضر ہوا جو روزانہ اس دروازے پہ آتا تھا, کبھی حسنین کا درزی بن کے, کبھی بطول عذراء کی چکی چلانے کے لیے. اچھا چکی چلانے سے بات یاد آ گئی, بطول ہے, بطول عذراء, بڑی بطول. لیکن بڑی بطول اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک چھوٹی بطول نہیں سمجھو گے. اللہ نے قرآن میں چھوٹی بطول کا تذکرہ بھی کیا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہوا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب فرشتے جناب مریم سے باتیں کرتے تھے. میری بات پہ غور فرمائیں. بسم اللہ. جب فرشتے جناب مریم سے کلام کرتے تھے, کون سا کلام کرتے تھے؟ ان اللہ طہراک واصطفاک وطہراک علی
निसाइल आलमीन, जो है या नहीं, فرشتے یہ کلام کرتے تھے کہ اے مریم اللہ نے تجھے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، تیرا اصطفیٰ کیا ہے اور تجھے تیرے زمانے کی عورتوں سے افضل بنایا ہے، بسم اللہ سارے زمانے کی عورتوں سے نہیں، علی نساء العالمین، جو تیرے زمانے تک خواتین آئی ہیں تجھے ان سب پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ہے چھوٹی بطول کا مقام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فرشتے آتے تھے، اب جملہ میں نے کہنا ہے، ٹیکسلا میں جشن والا جملہ کہنا ہے اور قرآن کی آیت کے تحت کہنا ہے کہ فرشتے آتے تھے اور جناب مریم سے باتیں کرتے تھے، تو جس سے فرشتے باتیں کرے وہ چھوٹی بطول ہوتی ہے، اور جس کے گھر میں آ کے فرشتے چکیاں جلائے وہ بڑی بطول ہوتی ہے۔ جیے جیے جس گھر میں آ کے فرشتے چکیاں جلائے وہ بطول کبریٰ ہوتی ہے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ بطول اس خاتون کو کہتے ہیں، میں آسان لفظوں میں ترجمہ کروں کہ من المہد الی اللحد، جس کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت درپیش نہ آئے، ہے یا نہیں ہے؟ جو مصلی سے غافل نہ ہو ساری زندگی، جس کے ہاں شہزادوں کی آمد بھی مصلی پر ہو۔ بسم اللہ جملے پہ غور نہیں کیا۔ بسم اللہ ایک مرتبہ جناب سیدہ سے رسول کونین نے یہ پوچھا تھا کہ فاطمہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا علی؟ جو ہے یہ نہیں ہے، میں زیادہ عزیز ہوں یا علی؟ فاطمہ مسکرائی اور مسکرا کے فرمایا، بابا جان مجھے تو آپ دونوں پیارے ہیں۔ کہا نہیں، ذرا مذاق سے بتاؤ، کہا آپ مجھے پیارے کیوں نہ ہوں، آپ ہیں اللہ کے پیارے۔ علی مجھے پیارے کیوں نہ ہوں، علی ہیں آپ کے پیارے۔ اور نہیں کیا، آپ ہیں اللہ کے پیارے اور علی ہیں آپ کے پیارے، اور میں ہوں حجاب اللہ، جو اللہ کا پیارا ہو وہ میرا پیارا کیوں نہیں ہوگا؟ بسم اللہ جیے اب بے شک سیدہ کا جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور رسول کونین نے جو تعارف کرایا وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، موبائلوں کو نہ دیکھیے گا، میں گفتگو کو جلدی تمام کرنے والا ہوں اور آپ کو زحمت بھی زیادہ نہیں دینی ہے کیونکہ کیک آ چکا ہے۔ جیے کیک آ جائے تو مومنین کی توجہ ذاکر سے زیادہ کیک کرے گا۔ بسم اللہ ابھی اس کی زیارت کریں گے مل کے اور اس کا آپریشن بھی کریں گے۔ نعرہ حیدری، اس کو کاٹ کے آپ کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ خوشی کا موقع ہے، ذرا خوش ہو کے بیٹھیں گے۔ میں آپ کو بہت ہی پیارے پیارے لفظوں میں جناب سیدہ کی شان سنا رہا ہوں اور اس کو کسی منطقی نتیجے پر لے کر جا رہا ہوں۔ اب رسول کونین نے تعارف کرایا، جبریل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، الہ العالمین یہ زیر کساء کون ہے؟ تو میں نے کہا جبریل پہلی مرتبہ آیا ہے، کیا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ پہلی مرتبہ آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں پہلی مرتبہ نہیں آیا، کئی مرتبہ آیا ہوں، دن میں کئی مرتبہ آتا ہوں، کبھی رسول پر وحی لے کر آتا ہوں، کبھی علی سے علم لینے آتا ہوں، کبھی سیدہ کی چکی چلانے آتا ہوں، کبھی حسنین کے جوڑے۔ بسم اللہ بسم اللہ لیکن جب بھی میں پہلے آتا تھا اکیلے کسی ایک ہستی کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ جو جعفری صاحب نے پڑھا ہے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلے جب بھی آتا تھا اکیلے کسی ایک ہستی کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ 5 نور اکٹھے دیکھے ہیں، آج پہلی مرتبہ 5 نور اکٹھے دیکھے ہیں۔ میں جبریل ہو کر جو روزانہ ان کے دروازے پہ آتا ہوں، نورانی فرشتہ ہو کر، سید الملائکہ ہو کر، میری آنکھیں پہچان نہیں کر پا رہی ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں سیدہ کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے۔ پھر خوشی دلاتی یہ کہا کرتا ہے جب جبریل جیسا نورانی فرشتہ جو روزانہ ان کے دروازے پر آتا ہے وہ پہچان نہیں کر پا رہا، پھر یہ صدقے کھانے والا ملا کہہ جانے حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ حیدری
تو ملا کیا جانے گا کہ یہ کون ہے؟ اب جب جبریل نے سوال کیا تو کیا اللہ نے جواب دیا یا نہیں؟ حدیث کے صاحب پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، پتہ سب کو ہے، ویسا جھاڑ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا یا نہیں؟ دیا ہے۔ حدیث کے صاحب میں بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میری عرش کی مخلوق، انی ما خلقتو سماء مبنیہ، میں نے یہ جو آسمان بنایا ہے، میں نے یہ جو سورج بنایا ہے، میں نے یہ جو چاند ستارے بنائے ہیں، میں نے یہ جو لوح و قلم بنائے ہیں، میں نے یہ سمندر بنائے ہیں، میں نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں، میں نے یہ جو سبزہ اگایا ہے، میں نے یہ جو سمندر میں کشتیاں چلائی ہیں، میں نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہیں تو ان کی محبت میں بنائی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے۔ اب جبریل نے پوچھا کہ رب العالمین یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا بابا ہے، ایک فاطمہ کا شوہر ہے، دو فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب تعارف ناصر شاہ جی ہونا تو یوں چاہیے تھا، ایک محمد ہے، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک محمد کا داماد ہے، دو محمد کے نواسے ہیں۔ تعارف محمد سے نہیں ہوا، تعارف سیدہ سے ہوا ہے، طیبہ سے ہوا ہے، طاہرہ سے ہوا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں الہ العالمین، تو نے تعارف مصطفیٰ سے کیوں نہیں کرایا، سیدہ سے کیوں کرا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، خورشید جوادی، آج اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے، آج اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ اگر میں محمد سے تعارف کراتا، کل کو لوگ بیٹیوں کے رشتے دے کر بیٹیوں کے رشتے دے کر محمد سے رشتہ داری قائم کر کے اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیتے۔ میں نے محمد سے تعارف کرایا ہی نہیں ہے، میں نے سیدہ سے تعارف کرا کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو نہیں بطول کے رشتہ داروں۔ بسم اللہ۔ بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ بالکل آخر میں سنیے چار مصرے اور شہید کر دیجئے اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ مومن خوش ہو جائے۔ خوشی کی رات ہے، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ ایک طرف ہوگا، یہ جو چار مصرے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کیک کٹنگ کے لیے ہے۔ کیک کو ذرا میرے سامنے لائیں، آدر کریں اس کو۔ یا رب، اور یہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا تاکہ سارے مومنین جو پیچھے دبک کے بیٹھے ہوئے ان کی بھی زیارت ہو جائے۔ یا رب، سنیے گا، آپ بھی تشریف رکھیں، پھر پڑھوں گا۔ یا رب، میرا ہر لفظ سنیں، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے۔ دیا سمجھتے ہیں نا؟ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو ڈرا دے۔ بسم اللہ۔ بولیں گے کرتے ہیں مکمل۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے۔ ارے وہ لعنتی ہے جس سے راضی نہیں زہرا، وہ لعنتی ہے، سنیے گا، وہ لعنتی ہے جس سے راضی نہیں زہرا، یہ لاکھ زمانہ اسے رضی اللہ بنا دے۔ آپ نے سنا بڑا محبت سے، آپ نے جتنا محبت سے سنایا نا حیدر شاہ جی، میرا دل چاہتا ہے اتنی محبت سے اگلے چار مصرے بھی آپ کو دوں اور گفتگو تمام۔ مقام برگ یہی ہے،
बिस्मिल्लाह। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। अब जब मैंने आखिरी कहना है ना तो आपने खड़े हो जाना है और देनी है एक दूसरे को मुबारकबाद, गले लग के, ऐसे नहीं दबक के नहीं, गले लग के मुबारकबाद देनी है। और जनाब सैयदा का जश्न मनाना है। इशारा करूंगा तो खड़े हो जाना। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राजी है। ये नहीं है, इशारा करूंगा तो खड़े हो जाना। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राजी हो। तुम जिस को कहोगे, तुम जिस को कहोगे हम मानेंगे रजी अल्लाह, मगर शर्त ये है कि उस पे रसूल राजी हो। आज लोग सालार नासिर शाह, नासिर बटे खानी, नासिर शहबाज, पीछे उस्ताद तहजीब आ गया ना। बारी 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 सारे कर, एक मिनट सारे कर सकते हो उस्ताद जी। बोलो जी भाई, आप मुश्किल साहब होते